سمجھ کے بھی نہ بولے، وہ جانے اور سرکار بقیت اللہ جانے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کیا تم خداوند کے انصار بنو گے؟ کیا تم خداوند کے انصار بنو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں اگلا فقرہ پڑھوں گا۔ کیا تم خداوند کے انصار بنو گے؟ کیا تم انکل امیر مختار اللہ آپ کے بیٹوں کی زندگی کرے۔ سفیر بھائی آپ نے مجمع کی طرف دیکھنا ہے کہ یہ جملہ سمجھ کے بھی جو نئی بندے بولے ایک ایک کے چہرے پر تمہیں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ جان بوجھ کے چپ ہے کہ کیا تم خداوند کے انصار بنو گے؟ یہی انجیل کا جملہ قرآن میں لکھا ہے۔ شمعون پطرس اور اندریاس نے کہا ہاں ہم اللہ کے مددگار بنیں گے۔ یہ انجیل کا فکرہ تھا۔ سورہ صف میں اللہ نے یہی آیت بھیجی، قال عیسی ابن مریم للحواریون من انصار الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ جب عیسیٰ نے پوچھا کیا تم اللہ کے مددگار بنو گے تو ان دونوں نے کہا ہاں ہم اللہ کے مددگار بنیں گے۔ کون تھے؟ جناب ام القائم کے۔ جب انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار بنیں گے، اور اپنے ہر امام کی زیارت میں دیکھ لینا تمہیں فکر مل جائے گا، السلام علیکہ یا ناصر خدا، اے اللہ کے مددگار آپ پر سلام ہو۔ اللہ جانے وہ قائم کی ماں کون ہے جس کا میکہ بھی اللہ کا مددگار، جس کا سسرال بھی اللہ کا۔ آپ جیئے، آپ صدا سلامت، آپ صدا سلامت۔ جن کے ہاتھ اٹھے ہیں وہ بندے زندہ باد۔ اللہ آپ کی زندگی کرے۔ یا ولی العارفین، یا ولی المعصومین، یا ولی المظلومین، آپ کی زندگی ہو۔ اللہ جانے وہ معظمہ کون ہے جن کا میکہ بھی اللہ کا مددگار، جن کا سسرال بھی اللہ کا مددگار۔ علی کی عزت کی قسم، جب آپ کے اور میرے زمانے کے امام اپنی اماں کو دیکھتے تھے تو ایک زیارت اور پڑھتے تھے۔ اجازت ہو تو میں فکرہ سنا دوں؟ میں نے چلو یہ فکرہ میں اگلے فکرے کے لیے رکھ لیتا ہوں، پہلے پچھلا مکمل کر دوں، چونکہ اگر میں نے یہ پڑھ دیا تو پھر تمہیں پچھلے والا بعد میں لگے گا کہ وہ لیٹ پڑھا گیا۔ حضرت شمعون پطرس کہتے ہیں کہ جب میں عیسیٰ کے ساتھ اس جملے کی تبلیغ شروع کر دی کہ آسمان کی بادشاہی بڑی قریب ہے، تو پھر نمبردار صاحب حضرت شمعون کہتے ہیں میرے دل میں تجسس جاگتا تھا کہ وہ جو آسمان کی بادشاہی ہے اس کا بادشاہ کون ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جناب عیسیٰ جب کہتے تھے کہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے، ان کے غوثیہ سوچتے تھے یہ آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ متی مقدس انجیل کا 17واں باب ہے، اس کے اندر یہ آیت لکھی ہے، ایک دن حضرت شمعون کو بلایا جناب عیسیٰ نے، کہ وہ جو آسمان کی بادشاہی کا بادشاہ ہے کیا اس سے ملنا چاہتے؟ مجھے اپنے جملوں کا لطف اتنا آ رہا ہے، میرے دل چاہتا ہے کم از کم میرے پاس 1 گھنٹہ ہو اور میں اس میں صرف اور صرف یہی جملہ پڑھوں جو میں آگے پڑھنے والا ہوں۔ کہ شمعون وہ جو آسمان کی بادشاہی ہے نا، اس میں ایک حصہ تیرا بھی ہے۔ کہا تو پھر میں دیکھنا چاہوں گا اس بادشاہ کو۔ کہا اس بادشاہ کو دیکھا آج تک میں نے بھی نہیں۔ تو کہا پھر آپ اسے جانتے کیسے ہیں؟ کہا میں ہمیشہ جب بھی اس سے بات کی ہے ایک پردے میں کی ہے، وہ پردہ ان کے چہرے پر نہیں، ہماری آنکھوں پر۔
پردہ غیبت ان کے وجہ اللہ سے نہیں ہٹنا، ہماری آنکھوں سے ہٹنا ہے. وہ تو اس وقت یہاں بھی موجود ہیں. توجہ ہے. میں سرکار بقیت اللہ شہنشاہ کی موجودگی کو حاضر ناظر جان کر اگلے فکرے پڑھنے لگوں. فکرے انجیل میں نہ ہو، جو تم سزا دینا چاہو مجھے قبول ہے. حضرت عیسیٰ جناب شمعون کو ساتھ لے کر کوہ زیتون پر گئے. کوہ زیتون بالکل ویسے جیسے موسیٰ احکامات الہیہ لینے کوہ طور پہ جاتے تھے. کوہ زیتون کا سفر شروع ہوا. جناب عیسیٰ کے چہرے کا نور بڑھتا جا رہا تھا. جناب شمعون دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، عیسیٰ کا یہ روپ آج تک دیکھا نہیں. عیسیٰ کہہ رہے تھے شمعون گھبرائیے نہیں، جب خاصوں سے ملنا ہوتا ہے تو پھر خاص ہی بن کے جایا جاتا ہے. کہ جو ہی ہم کوہ زیتون کی ایک چوٹی پر پہنچے نا، جس کے اوپر اور کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ عیسیٰ نبی کا چہرہ سورج کی طرح چمکنے لگا. شیخ حسن حسین صاحب، آپ کی والدہ نے مجھے بڑی دعائیں دی ہیں پچھلے دنوں میں، اور اب بھی وہ میرے لیے دعا فرمائے گی. جو میں اگلے فکرے پڑھنے لگا نا، اس کی داد مجھے اپنے بزرگوں سے چاہیے. کہا عیسیٰ کا چہرہ سورج کی طرح روشن، لباس مکمل سفید نور میں بدل گیا. کہ میں کبھی عیسیٰ کو دیکھتا تھا، کبھی آسمان سے آنے والے نور کو دیکھتا تھا. کہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے دو ہستیاں تکی بھائی ظاہر ہوئی. سمیر بھائی، دو ہستیاں میرے سامنے ظاہر ہوئی. میں نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ کہ ایک موسیٰ کلیم اللہ ہے، دوسرے وہ ہیں جن کا نام انجیل میں ایلیاہ ہے. مجھے رکنا تو چاہیے ہی نہیں تھا، لیکن میں رک گیا ہوں تو میں جملہ وہ پڑھ کے جاؤں گا جو کم از کم پریشان بندے کی پریشانی میں اضافہ کرے گا. عجب نہیں عیسیٰ نے فرمایا ہوگا ایک موسیٰ کلیم اللہ ہے، دوسرا موسیٰ سے کلام کرنے والا ہے. آپ صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے. ایک موسیٰ کلیم اللہ ہے، ایک وہ ہے جن کا نام انجیل میں ایلیاہ ہے. جن کا نام انجیل میں ایلیاہ ہے. جسے نہیں پتا وہ ساتھ والے سے پوچھ لے، کیونکہ ایک کو چھوڑ کر ایک بندے کو تو لازمی پتا ہوگا نا کہ وہ کون ہے. جو طریق میں بریہ ہے، جو زبور میں شنتیہ ہے، وہ انجیل میں ایلیاہ ہے. جسے زنگی مجلان کہتے ہیں، جسے ترکی بنیہ کہتے ہیں، جس کے پاپا نے اسے ابو الحسن کہا تھا، جسے محمد نے ابو تراب کہا تھا، جسے ہندو کشن کشن کہہ کے بلاتے ہیں، الذی سمت لی امی حیدر، اور جس کی ماں نے اس کا نام حیدر کرام. مل کے بولو علی بھوسبل کا ایمان نہیں، سارے بولو حیدر حیدر. وہ تھی دو ہستیاں. ان دونوں ہستیوں کو میں نے دیکھا. کہ میں نے ابھی حضرت عیسیٰ سے پوچھا تھا کیا 3 مسندیں آپ تینوں کے لیے لگا دوں؟ جناب شمعون نے کہا ابھی میں یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ ایک سفید ابر نمودار ہوا. جملہ یہی تھا، اسے وصول کر دو گے تو تمہاری آج کی مجلس مکمل. ایک سفید ابر نمودار ہوا. اس ابر کے پیچھے سے آواز آئی سلام کی، جو جناب ایلیاہ پہ پڑھا گیا تھا. کہ جناب ایلیاہ مسکرانے لگے، موسیٰ اور عیسیٰ سر کو جھکانے لگے. جسے جملہ سمجھ آ گیا تو پھر بھی نہ بولا شیخ صاحب، بندے کی مرضی اپنی ہے. کہ جسے دیکھ کر ایلیاہ مسکرانے لگے، موسیٰ اور عیسیٰ سر کو جھکانے لگے، تو ابر سے آواز آئی شمعون گھبرائیے نہیں، میں آسمان کی بادشاہی کا بادشاہ ہوں. کہ آپ کون ہیں؟ کہ جناب ایلیاہ کی آواز آئی یہ میرا محبوب بیٹا قائم آل محمد.
زندہ باد. یہ ہمارا محبوب بیٹا ہے، وہ جو آسمان کی بادشاہی کا بادشاہ ہے. جب اپنی مادر گرامی قدر کے چہرہ محمدیت کی زیارت کی، یاد رکھنا میں نے کل بھی ایک فکرہ پڑھا تھا کہ اس پاک خاندان کے جتنے پردہ دار ہیں وہ بھی محمد ہیں، اس خاندان کے جتنے مرد ہیں وہ بھی محمد ہیں، جتنی مستورات ہیں وہ بھی محمد ہیں. چونکہ ان پہ مرد اور مستور کی کیفیت کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ کلنا محمد ہے. ان کا پہلا بھی محمد، ان کا اوسط بھی محمد، ان کا آخر بھی محمد. پھر خود میں نے تمہیں کل سنایا محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے، فَلَا تَفَرَّقُ بَيْنَنَا، ہم میں سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. زمانے کی حجت جسے آدم سے خاتم تک اور خاتم سے امام عسکری تک سارے انتظار میں آنکھیں بچھائے بیٹھے ہیں، وہ جب جناب ملکہ روم کے چہرے کی زیارت کرتے تو کہتے تھے السلام علیکہ یا ایھا المستور اسرار رب العالمین، اے پروردگار کے رازوں کو چھپانے والی بی بی، آپ پر میرا سلام. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نہیں 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 نہیں، جو بندے چپ رہ گئے میں اگلا فکرہ پڑھوں. جاؤ جا کے مفاتیح الجنان کھولو، سرداب سرکار قائم کے اندر سامرہ میں جو زیارت پڑھی جاتی ہے اس میں میرے 12ویں امام کی زیارت کا فکرہ ہے. السلام علیکہ یا حافظ اسرار رب العالمین، اے رب العالمین کے اسراروں کے محافظ، آپ پر میرا سلام ہو. اور جو مہدی عالمین کے رب کے رازوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ جس میں چھپا ہے اسے ام القائم کہتے ہیں. خدا سلام. مل کے نعرہ حیدری. توجہ، وقت مختصر ہے، صرف 5 منٹ باقی ہیں فضائل کے، اور اسی میں مکمل کرنے لگا. بی بی کا روم سے آنا، بی بی کا آپ سب نے سنا، چونکہ 10 سال سے زیادہ ہو گئے آپ کا یہ درس جاری ہے اور کئی ذاکرین نے پڑھا ہوگا. میں ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں کہ بشیر بن سلمان نامی قاصد مولا نکی کا، جو بشیر مہاری کی نسل پاک میں سے تھا، وہ خط لے کے رومی زبان میں کھڑا ہوا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ معظمہ آئیں کہ جو آل محمد کی امیدوں کا مرکز ہے. بی بی کنیز بن کر نہیں آئی، بی بی ملکہ روم بن کر سامرہ کے پاس آنے سے پہلے بغداد میں داخل ہوئی. بشیر بن سلمان نے، شیخ صاحب جس نے آج تک پڑھا ہے اسے میرے سامنے لے آنا، اگر وہ مجھے ثابت کر دینا کہ قاصد نے بی بی کی سواری کی مہار پکڑی ہو، میرا قتل اسے معاف ہے. مہار نہیں پکڑی، خط دوزانو ہو کے بی بی کو پیش کیا، بی بی کی کنیزوں نے خط لے کے بی بی کو دیا. بی بی نے خط پڑھا اور عربی زبان میں بشیر کو کہا تم اس خاندان کے نوکر ہو تو پھر تمہیں پتا ہے ہماری سواری کے ساتھ کیسے چلنا ہے. کہاں بی بی؟ کہا میں مہار نہیں پکڑوں گا. تو پھر سوال کرو یہ چلا کیسے؟ آگے آگے سواری تھی، پیچھے پیچھے قاصد تھا. آگے آگے زندہ باد، ہاتھ اٹھانا بھائی، خیرات مانگنا. آگے آگے سواری تھی، پیچھے پیچھے قاصد جا رہا تھا. بشیر بن سلمان کہتا ہے میں نے دیکھا جو ہی سامرہ کے محلہ عسکر کی گلی کا موڑ آیا، امام علی النکی رستے میں آنکھیں بچھا کر پاک معظمہ کا استقبال کر رہے تھے. چونکہ سواری پر وہ لوح محفوظ تھی جس پہ بقیت اللہ کی آیت لکھی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جس کی آنکھوں میں آنسو آئے اس بندے کے آنسوؤں پہ میری نسل قربان. وہ سواری تھی جس کے اوپر وہ لوح محفوظ بی بی تھی جس پہ بقیت اللہ خیر لکم کی آیت درج تھی. وہ بی بی چوہے آگے آئی تو جو مہار ناکا کی گردن میں تھی امام علی النکی نے اپنے دست ید اللہ سے تھامی اور تھامتے ہوئے کائنات آدم و عالم کا عظیم فکرہ کہا آ گئی ہے میری پاک بہو. آپ کی سواری کی مہار تھامنا امامت کے لیے بھی
कसम इमाम अस्करी की पाक फूफी जिनका इस्म नहीं लकब है हकीमा आले मोहम्मद। शेख साहब बात हो सकता है आपके लिए नहीं हो, लेकिन मैं आज करने लगा। इस पाक खानदान की हर मस्तूर का अली असर अहमद, मैं जिम्मेदारी से फिक्रा कहने लगा हूँ, कैमरे रिकॉर्ड हो रहे हैं और दलील में मेरे पास आका हुसैन का फरमान है। इस पाक खानदान की हर मस्तूर का इसमें मुअल्ला वही है जो रसूल की बेटी का। बाकी जितने भी हैं वो इनके अलकबात है। दलील पूछो, आका हुसैन ने नहीं फरमाया मेरे 1000 बेटे भी हो तो मैं सबका नाम अली रखो, मेरी 1000 बेटियां भी हो तो मैं सबका नाम वही रखो जो पाक रसूल की इकलौती दुख्तर का नाम है जनाब सैयदा हकीमा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहा। ये ऐसे ही है जैसे मलिका शाम है, चूंकि वो शरीकतुल हुसैन है, ये शरीका इमामत मौला नकी है। मौला नकी के इमामत में शरीका बीबी जनाब हकीमा आले मोहम्मद जो इमाम अस्करी की फूफी है। एक दिन सैयदा